پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک خودکشی ہوئی ہے، طالبہ کے والدین کا قانونی کارروائی سے انکار۔ اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ اکا دکا واقعات ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسے انسیڈنٹس پاکستان میں بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، یہاں تو 3-4 سال کی بچی محفوظ نہیں ہوتی ہے۔ ہم کیوں یہ جنسی فرسٹریشن، ڈپریشن، سپریشن کا شکار ہیں، اور آخر اس کا علاج ہے کیا؟ میرے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، فرزانہ۔ تھینک یو سو ویری مچ فرزانہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ فرزانہ صاحبہ، 5.5 لاکھ بچے جو حکومتی ڈیٹا ہے اس کے مطابق رجسٹرڈ بچے زیادتی کا شکار ہوتے ہیں ہر سال ہمارے ملک میں، اور یہ رجسٹرڈ ہے یعنی رپورٹڈ نمبر ہے، ان رپورٹڈ اندازہ لگا لیجیے 10 لاکھ سے اوپر ہوگا کم سے کم۔ یہ بچیاں یونیورسٹیوں میں پھندا لگی ہوئی ان کی لاشیں ملتی ہیں، انکوائری ہوتی نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں کیا وجہ ہے کہ ہم نیکروفیلیا، دماغی امراض کا شکار ہو گئے؟ ذاکر نائک سے بھی جب پیڈوفائل کا سوال پوچھا گیا تو بہت سارے مولانا حضرات بڑے ناراض ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس مرض کا علاج نہیں کر پا رہے؟ ہم اس سیکشول فرسٹریشن، ڈپریشن، سپریشن کو ختم نہیں کر پا رہے؟ ہم اپنے 2 سے 12 سال کے بچے، لڑکے اور لڑکیوں کو محفوظ نہیں کر پا رہے؟ آپ کافی وقت سے اس پہ کام کر رہی ہیں، آواز اٹھا رہی ہیں، یور ویوز آن اٹ فرزانہ صاحبہ۔ دیکھیں، یہ جس ذہنیت کی آپ بات کریں نا، جو مسئلہ جس کے اوپر ہم بات کریں کہ ہم کیوں نہیں اس کے اوپر قابو پا رہے، کیونکہ یہ جو ذہنیت ہے جو کہ ایک بیمار ذہنیت ہے، نفسیاتی طور پہ ایک بیمار سماج کا جس کی یہ نشاندہی کرتی ہیں اس طرح کے واقعات، وہ کوئی ایک اوور نائٹ وہ اس کی وجوہات نہیں پیدا ہوتی اور اوور نائٹ نہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو پورا سمجھیں کہ جب سے یہ پچھلے سمجھ لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پچھلے 76 سالوں میں ہم نے اپنے سماج میں لوگوں کی تعلیم و تربیت پہ کوئی انویسٹ نہیں کیا ہے۔ سماج میں جو ہمارے، اگر آپ دیکھیں کہ جو ریاست اور جو شہری ہے اس کا سماجی جو رشتہ ہے، اس کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک احساس سے بیگانگی ہے جو سوسائٹی میں جب پھیلتا ہے تو اس میں کرائم ریٹس بڑھتے ہیں۔ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ مطلب سمجھیں کہ اس میں دو نہ ہونے کے برابر کا یہ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ دیکھیں ان کیسز کے اندر جو امپیونٹی ہے وہ بہت زیادہ، سزائیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ اس میں سخت سزائیں، آپ ان کو سرے عام پھانسی لگائیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سخت سزا ہے، سزائے موت ہے اس طرح کے کیسز کے اندر، لیکن اور سزائے موت مطلب گو کہ زینب کے کیس میں ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ سزاؤں کی سخت ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا سزاؤں کا ہونا۔ لوگوں کو یہ سینس ہو کہ اگر ہم یہ جرم کریں گے تو ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ فرزانہ صاحبہ، سینس تو تب ہوگا نا جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک دفعہ شو میں ایک مذہبی جماعت کے رکن تھے، انہوں نے کہا آپ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں، آپ یہ باتیں نہ کیا کریں، لوگوں میں اس سے زیادہ گندگی پھیلتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں پہ خاموشی اختیار کرنا اور آنکھیں بند کرنا از دا سولوشن آپ کی نظر میں؟ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ سیکچول ابیوز ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ ہم اپنی تعلیمی نظام میں ہم نے سیکس ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کیا ہے، نہ ماں باپ کے اندر، اور نہ ہی ٹیچرز جو ہیں یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب کوئی ایڈلٹ آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ آئیں، آپ آ کے ہمیں بتائیں۔ تو یہ تو ہم نہ گھروں میں ماں باپ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، نہ اسکولوں میں ٹیچرز بچوں کو یہ بتاتے ہیں، نہ نصاب میں کوئی اس طرح کی وہ ہے۔ اوپر سے یہ جو مذہبی جو سو کال اپنے آپ کو جو علماء کہتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل جن کو مذہب کے بارے میں لا علمیت ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ معاشرے میں ان چیزوں کا شعور ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جرائم ہیں، ہمارے لا میں جرم ہے، ان کی کیا سزائیں ہیں، اور پھر ان کی پکڑ ہونی چاہیے، کیونکہ پکڑ نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ چاہے بچوں کے ساتھ سیکچول ابیوز کا کیس ہے یا جنڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز، آپ اگر ہمارا جوڈیشل سسٹم دیکھیں، ایک تو وہ بہت میل ڈومینیٹڈ ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیوں، لیکن اس میں جو تھنکنگ ہے نا وہ بہت پیٹریارکل، بہت پدر شاہانہ سوچ لے کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کیسز کے اندر سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اور بہت ایکسپینسو سسٹم ہے۔
جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پھر جسٹس سسٹم میں ان کا کوئی میڈم وہ جو عورت ریپ کا شکار ہوتی ہے نا، زیادتی کا شکار، اس کو ہمارا جسٹس سسٹم کہتا ہے کوئی وٹنس لے کر آؤ، تمہارے پاس ہے کوئی گواہ جو بتایا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ اگر گواہ نہیں ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، سسٹم فیل ہو گیا۔ تھینک یو فرزانہ باری صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ویورز، آج کل کا جو موضوع آئینی ترمیم کر رہا ہے، اگر ترمیم آپ لے کے آ ہی رہے ہیں، آئین کو بہتر کر ہی رہے ہیں، جوڈیشل ریفارمز کی بات کر ہی رہے ہیں، تو ایک قانون یہ بھی لے آئیے کہ جو بھی ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا اور وہ پکڑا جائے گا تو اس کی سزا ایک ہی ہے، سرعام پھانسی دی جائے، سرعام اوپن سب کے سامنے کرین رکھی جائے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو۔ اگر ہم دین پہ چلتے تو چور کے ہاتھ کاٹتے تو ہمارے ملک میں چوری نہیں ہوتی، کام چوری نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے دین کے تحت، شریعہ کے تحت سزائیں دینا شروع ہو جائیں اور ہم سرعام پھانسیاں دیں، لٹکائیں ان درندوں کو، ان بھیڑیوں کو جو ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہمارے مستقبل کے معمار کو، پاکستان کے مستقبل کو نشانہ بناتے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، میں جب تک زندہ ہوں، صافی ہوں، میں تو خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ کوئی اور خاموش بیٹھے تو بیٹھے، لیکن اس آئینی ترمیم کے وقت ہم من حیث القوم حکمرانوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ ترمیم آئینی عدالت کے لیے تو لا رہے ہیں، پر لوور کورٹس میں، سٹی کورٹ میں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے کیا بہتری آئے گی؟ 25 لاکھ سے اوپر کیسز پینڈنگ ہیں لوور کورٹس میں، کیا وہ ختم ہوں گے؟ کیا ہاتھ کاٹے جائیں گے چور کے؟ کیا سرعام پھانسی دی جائے گی ریپسٹ کو؟ یہ ہے میرا سوال۔